چائنا سے شروع ہونے والا کرونا وائرس اب پورے ملک میں قہر بن کر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس کا اثر اب ہندوستان تک پہنچ چکا ہے۔ ہندوستان کے ہر ریاست، ہر شہر، ہر گلی میں لوگ اس کرونا وائرس کے خوف سے پریشان ہیں۔ مغربی بنگال میں کی حکومت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انتظامات کر رکھا ہے۔ اسکول، کالج اور وہ مقامات جہاں پہ بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ رہتا ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ آئیے ملتے ہیں ناخدا مسجد کے امام مولانا محمد شفیق کاسمی صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے کیسے بچا جائے اور راہ عمل کیا ہے اسے اختیار کیا جائے۔ حیدر علی، اقرا اردو نیوز۔ دیکھیے، جو آفتیں آتی ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی ایسی متعدی بیماری پھیل جائے یا پیدا ہو جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہیں رہے اور دوسری جگہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں نہ جائے۔ اس کے بارے میں تاکید ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو بھی مشورے آتے ہیں تاکید کے طور پر، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری بھارت سرکار یا پچھم بنگال کی سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے اس پر ہم تمام بھارتی کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی متعدی بیماری پھیل جائے تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے ہوئے اس سے جو بچنے کی جو تدبیر ہے اس کو پوری طرح اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماری پھیلے نہیں اور جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا راہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حدیث میں جو ابھی کرونا وائرس کے تعلق سے جو ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے یا ڈاکٹروں نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، باہر سے آئیں تو صابن سے ہاتھ دھوئیں اور کم سے کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہیں اور اس طرح سے اپنے چہرے کو صاف رکھیں، ناک کو صاف رکھیں۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں جو اسلام میں 24 گھنٹے میں 5 ٹائم نماز فرض ہے اور نماز سے پہلے ہر نمازی وضو کرتا ہے جس میں اپنے پورے چہرے کو، پورے دونوں ہاتھ کو کہونی تک دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، کان کا مسح کرتا ہے، جو مسنون طریقہ ہے۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے اس حساب سے جو ہمارا یہ سنت نبوی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے ہماری قوم بچ سکتی ہے۔ یہ صاف صفائی کا خیال اسلام میں بہت ہی تاکید کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، محلے کو، علاقے کو، بلڈنگ کو، گھروں کو، آس پاس میں کچرا نہ ڈالیں اور کچرا کا جہاں پر کوڑا دان بنا ہوا ہو وہیں جا کر کے کچرا ڈالیں اور اپنے کپڑے کو صاف رکھیں، بدن کو صاف رکھیں، ہاتھ کو ہر وقت کھانے سے پہلے بھی سنت ہے کہ ہاتھ دھونا چاہیے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے، اچھے سے کلی کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سنت ہے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو جو بند کر دیا گیا ہے اس کے متعلق یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، یہ افواہ ہے۔ خانہ کعبہ کو بند نہیں کیا گیا ہے، البتہ یہ بیماری جو پھیلی ہے دنیا میں اس کی وجہ سے دنیا کے وہاں تمام ملکوں میں ویزا دینا بند کر دیا ہے تاکہ اس ملک میں وہ بیماری نہ آئے دوسری جگہ سے۔ اور مکہ مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں وہاں کے رہنے والے لوگ 1% بھی اس شہر میں نہیں رہتے ہیں۔ وہ شہر
سمجھیے کہ باہر کے لوگوں سے بسا ہوا ہے، یعنی جو لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے وہی لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں. باہر وہاں کے جو لوگ ہیں جن کی زمینیں تھی، گھر تھے، جائیداد تھی، وہ لوگ اپنی زمینوں پہ ہوٹل بنا کر کے اپنا گھر دوسری جگہ بنا چکے ہیں. وہ اس سے بزنس کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ہوٹل بھاڑے پہ لگتا ہے. تو چونکہ باہر سے جہاز آنا بند ہو گیا ہے، اس لیے وہاں لوکل میں تو آبادی وہاں ہے ہی نہیں ہے، 1% بھی آبادی نہیں ہے. تو وہاں کے جو لوگ بہت کم لوگ ہیں، وہ لوگ بہت کم لوگ نماز میں حاضر ہو پاتے ہیں. لیکن مکمل طریقے سے کعبے کو بند نہیں کیا گیا ہے، یہ افواہ غلط ہے. اب رہا کہ کم لوگ ہیں تو کم ہی لوگ نمازی ہوں گے. آج اگر یہ زکریا اسٹریٹ خالی ہو جائے تو اس میں نمازی نہیں آئیں گے. کہاں سے لوگ رہیں گے جبھی تو نماز پڑھیں گے. یہ جو افواہ ہے کہ کعبہ کو بند کر دیا گیا ہے، یہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ.